معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ یورپی یونین بحیرہ روم کے تنازع میں غیر جانبدار رہے ترکی۔ سعودی فرمانروا کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سرحدوں کا تعین ایک یا دو ملاقاتوں سے طے نہیں ہوتا۔ ہند چین کشیدگی برقرار، وزرائے دفاع کے بعد وزرائے خارجہ کی ملاقات متوقع۔ مودی معاشی بدحالی پر کیوں نہیں بولتے؟ شیو سینا نے کہا بھگوان پر الزام لگانا ہندوتوا کی توہین۔ کنہیا کمار کی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی خارج، 25,000 کا جرمانہ لگا۔ حکومت کے پاس کسی بھی بحران کا حل نہیں، راہل گاندھی۔ دہلی پولیس کو بڑی کامیابی، ببر خالصہ انٹرنیشنل کے 2 دہشت گرد تصادم کے بعد گرفتار۔ ملک کی امیدوں سے جڑی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی، مودی۔ کورونا وائرس بھی نہیں بدل پایا سوچ، اب کاشی متھرا کو آزاد کرانے کے لیے سادھوؤں کی میٹنگ۔ عدالت نے گجرات فسادات میں معاوضہ کیس سے ہٹایا وزیر اعظم نریندر مودی کا نام۔ NRC کی کارروائی حیدرآباد سے شروع کی جائے، راجہ سنگھ کی وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں آج نمایاں کمی، 447 مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 32,409 ہو گئی۔ NRI انصر بادشاہ کی جانب سے ونٹی منٹا مدرسے کو 25,000 کا عطیہ، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ کے ہاتھوں تقسیم۔ بنگلور میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس پی امجد بادشاہ سے ملاقات اور اس واقعے کے خلاف شکایت۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ یورپی یونین بحیرہ روم کے تنازع میں غیر جانبدار رہے ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کے حوالے سے ترکی اور یونان کے درمیان اختلافات میں غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ ایک ایسے وقت جب مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کے حوالے سے ترکی اور یونان کے درمیان اختلافات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان نے اس معاملے میں یورپی یونین سے غیر جانبدارانہ رویہ اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی فرمانروا کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح کیا کہ سعودی عرب فلسطین کی آزادی اور پرامن حل کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ شب سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سعودی فرمانروا نے امریکہ پر فلسطین کا مسئلہ عرب امن اقدام کے تحت حل کرنے پر زور دیا۔ سعودی فرمانروا نے امریکی صدر پر واضح کیا کہ فلسطین کا مستقل اور منصفانہ حل چاہتے ہیں اور اس کے لیے عرب امن معاہدے کو بنیاد تصور کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے عرب امن معاہدہ 2002 میں تجویز کیا تھا، جس میں اسرائیل کو 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضے کی گئی زمین سے دستبردار ہونے کی صورت میں سفارتی تعلقات کی بحالی کی پیشکش کی گئی تھی۔ سرحدوں کا تعین ایک یا دو ملاقاتوں سے طے نہیں ہوتا۔ ہند چین کشیدگی برقرار، وزرائے دفاع کے بعد وزرائے خارجہ کی ملاقات متوقع۔ لداخ کے متنازع علاقے میں ایشیا کی 2 جوہری طاقتوں میں تشویشناک کشیدگی کے تناظر میں ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور چین کے وزیر دفاع وے فنگخا کے درمیان ہفتے کو ہوئی ملاقات گرچہ کہ ناکام رہی، لیکن اس کے بعد دونوں ملکوں کی طرف سے علیحدہ بیانات جاری کیے گئے ہیں، جن میں کشیدگی کو پرامن طریقے سے کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ مودی معاشی بدحالی پر کیوں نہیں بولتے؟ شیو سینا نے کہا بھگوان پر الزام لگانا ہندوتوا کی توہین۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار کے روز مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن پر الزام لگایا کہ وہ ملکی معیشت کی خرابی کا بھگوان پر الزام لگا رہے ہیں۔ شیو سینا کے ترجمان سامنا میں اپنے ہفتے وار مضمون میں راوت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی تمام معاملات پر بات کرتے ہیں، لیکن
گرتی ہوئی معیشت اور اس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ سیتا رمن نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ کووڈ-19 وبائی بیماری کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے، جو ایک ایکٹ آف گاڈ ہے اور موجودہ مالیاتی صورتحال پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے جواب میں راوت نے کہا کہ جب بھگوان کو مجرم قرار دیا جاتا ہے تو پھر کس عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے؟ کنہیا کمار کی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی خارج، 25,000 کا جرمانہ لگا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے عرضی خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا کے بیچ جب کورٹ محدود سٹاف کے ساتھ کام کر رہی ہے تو اس طرح کی عرضی دائر کر کے کورٹ کا قیمتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس PIL کو خارج کر دیا، جس میں سال 2016 کے سیشن معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے JNU اسٹوڈنٹ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار کی شہریت ختم کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس SK گپتا اور شمیم احمد کی بینچ نے کہا کہ یہ عرضی صرف سستی شہرت پانے کے لیے دائر کی گئی ہے اور شہریت ختم کرنے کے اہتماموں کو بھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ حکومت کے پاس کسی بھی بحران کا حل نہیں، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ملک کو بحران میں تو پہنچا دیتی ہے لیکن مسئلے کے حل کا ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ہے۔ راہل گاندھی نے پیر کو یہاں کہا کہ یہ حکومت مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بجائے غلط دوڑ میں شامل ہوتی ہے اور غلط طریقے سے اپنی حصولیابیوں کو گننا شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، مودی سرکار ملک کو بحران میں ڈال کر حل تلاش کرنے کے بجائے شتر مرغ بن جاتی ہے، ہر غلط دوڑ میں ملک آگے ہے، کورونا انفیکشن کے اعداد و شمار ہوں یا پھر GDP میں گراوٹ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر بھی پوسٹ کی جس میں لکھا ہے، کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کفن کے لیے لگ رہی ہے قطار۔ بیچنے والے بولے، زندگی میں ایسا پہلی بار دیکھا۔ دہلی پولیس کو بڑی کامیابی، ببر خالصہ انٹرنیشنل کے 2 دہشت گرد تصادم کے بعد گرفتار۔ دہشت گرد تنظیم ببر خالصہ سے انٹرنیشنل منسلک 2 خونخوار دہشت گردوں کو دہلی پولیس نے تصادم کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق شمال مغربی دہلی میں تصادم کے دوران پکڑے گئے ان دہشت گردوں کی شناخت بھوپندر الیاس دلاور سنگھ اور کلون سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے پاس سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے گئے ہیں۔ دونوں پنجاب کے لدھیانہ کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں دونوں کئی سنگین معاملوں میں موسٹ وانٹڈ بھی ہیں۔ ملک کی امیدوں سے جڑی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی، مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کسی حکومت کی نہیں بلکہ ملک کی ہوتی ہے اور 30 سال بعد پہلی بار ملک کی امیدوں سے جڑی پالیسی بنائی گئی ہے۔ مودی نے پیر کو یہاں نئی ایجوکیشن پالیسی پر گورنروں کے کانفرنس میں کہا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ دنوں ہی نئی ایجوکیشن پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے جس پر ابھی بھی غور و خوض جاری ہے۔ ملک کے ہدفوں کو ایجوکیشن پالیسی اور نظام کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس بھی نہیں بدل پایا سوچ، اب کاشی متھرا کو آزاد کرانے کے لیے سادھوؤں کی میٹنگ۔ کورونا وائرس کا اثر نہ صرف طبی ہو رہا ہے بلکہ پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اس وبا کے مضر اثرات بھی انسانی سوچ میں تبدیلی لانے پر پوری طرح ناکام رہے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا آغاز ہونے کے چند دنوں بعد ہی اب سادھو سنگھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کاشی کی گیان واپی مسجد کو ہٹانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ عدالت نے گجرات فسادات میں معاوضہ کیس سے ہٹایا وزیر اعظم نریندر مودی کا نام۔ گجرات کی ایک عدالت نے سن 2002 کی گجرات فسادات میں معاوضے کو لے کر داخل ایک مقدمے میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام ہٹا دیا ہے۔ ایک برطانوی کنبے نے فسادات میں ہلاک ہونے والے تینوں رشتہ داروں کے معاوضے کے طور پر 23 کروڑ روپے کی رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ صابر کانتھا کی ضلعی عدالت نے وزیر اعظم مودی کا نام خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کو شامل کرنے کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے۔ پرسنل سول جج نے کہا کہ فرد جرم کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیا گیا کہ ملزم ایک نریندر مودی کے خلاف غیر ضروری طور پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس واقعے پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ NRC کی کارروائی حیدرآباد سے شروع کی جائے، راجہ سنگھ کی وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست۔ گوشہ محل اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے BJP کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے مرکزی وزیر داخلہ سے حیدرآباد سے NRC عمل شروع کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا،
حیدرآباد میں ایک حیدرآباد روہنگیا ٹی وی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل چل رہا ہے۔ فٹ بال کلب کا انتظام کسی دوسرے قانونی شہریوں کی طرح کیا گیا ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ نشر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ، تلنگانہ ڈی جی پی ایسی سرگرمیوں سے واقف نہیں ہیں؟ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں آج نمایاں کمی، 447 مریض مصدقہ، تعداد بڑھ کر 32,409 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع میں کورونا وائرس کے مریضوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ 447 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 32,409 ہو گئی ہے۔ آج ضلع بھر میں 504 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 23,784 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 328 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع میں کورونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف پولیس کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا کے انبوراجن کے احکامات کے تحت ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 217 لاپرواہ بغیر ماسک کے گھومنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 50,325 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ایس پی انبوراجن نے کہا کہ کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ عوام لازمی طور سے ماسک کا استعمال کریں، سماجی دوری کا لحاظ رکھیں، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ NRI انصر بادشاہ کی جانب سے ونٹی منٹا مدرسے کو 25,000 کا عطیہ، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ کے ہاتھوں تقسیم۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ کے ہاتھوں ونٹی منٹا مدرسے کو 25,000 روپے عطیہ دیے گئے، جو کہ NRI انصر بادشاہ کی جانب سے عطیہ تھا۔ اس موقع پر امجد بادشاہ نے کہا کہ غریب و یتیم بچوں کو اس مدرسے جامعہ نور الہدا ونٹی منٹا میں قیام و طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا سبحان اس مدرسے کے بانی ہیں، جو بہتر انداز میں مدرسہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے مدرسے عوام کے چندوں سے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ امجد بادشاہ نے NRI کے انصر بادشاہ گروپ کی جانب سے مدرسے کو 25,000 کی رقم عطیہ دینے پر قابل تقلید عمل قرار دیا۔ دوسروں کو بھی ایسے کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر انصر بادشاہ کے علاوہ BH الیاس، شفیع، 31 ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر عظمت اللہ خان اور دوسرے موجود تھے۔ بنگلور میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد بادشاہ سے ملاقات اور اس واقعے کے خلاف شکایت۔ ایک عرصہ ہوا بنگلور میں نوین نامی شخص کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل میڈیا میں گستاخی کی۔ اس وقت ملک کے کئی شہروں اور گاؤں میں اس کے خلاف احتجاج منظم کر کے حکومت سے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بنگلور میں تو احتجاج پرتشدد صورت اختیار کر گیا۔ کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس کی گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ کرناٹک حکومت نے خاطی نوین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ آج کڑپا میں علماء ائمہ کمیٹی کو اس سلسلے میں خیال آیا کہ ہم بھی اس واقعے کے خلاف احتجاج کریں۔ صدر علماء ائمہ کمیٹی کڑپا مفتی سید شاہ محمد علی بغدادی نظامی صاحب کی قیادت میں آج ایک وفد نے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ سے ملاقات کر کے اپنا احتجاج درج کرایا اور اس سلسلے میں ایک کمپلینٹ انہیں دی گئی اور اس کی ایک کاپی وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی اور دیگر کو ارسال کی گئی۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی اس سلسلے میں کارروائی ہوگی ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں۔ یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد